السلام علیکم ورلڈ، دس از می ماریا عباس اینڈ آئی وانٹ ٹو ٹیل یو، میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ پاکستان آرمی نے 4 پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مل کے مجھے اور پاکستان اسٹیبلشمنٹ نے اور پاکستان گورنمنٹ نے یہ شو الومناٹی کا مجھ پر میری فیملی پر چلوایا ہے، شیعہ کوہارٹ منگش نیبرز کے زور پر۔ اور میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں شیعہ کوہارٹ منگش نیبرز کون ہیں۔ اس میں ٹیچر سکینڈز عثمان راحت شامل ہے، اس کے بیٹا علی بلال شامل ہے جو اس نے اپنی سگی بہن سے پیدا کیا ہے۔ اس کے علاوہ منوا شامل ہے جو اس نے اپنی سگی بہن سے پیدا کی ہے، عثمان راحت نے۔ اور اس کے علاوہ عثمان راحت کی بہنیں بھی اس میں شامل ہیں، عثمان راحت کی بہنوئی بھی اس میں شامل ہیں۔ انہوں نے کانٹینٹ لکھا ہے اور وہ کانٹینٹ الومناٹی میں میرے فیملی کے خلاف بولا گیا ہے۔ اور عثمان راحت کے ساتھ ساتھ اسد بنگش تھا، روحیل خاور تھا، ندا ہیرا تھی، یہ سب نے الومناٹی شو مجھ پر میری فیملی پر چلایا ہے۔ نور جہان ہے، سعیدہ ہے، ید اللہ ہے، زارا ہے، راحت اور راحت کی بیٹیاں ہیں، عطر بنگش ہے، اور کوئی نام اس میں تو نہیں ہو گیا۔ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں یہ نام پہلے بھی، اور فروا ہے اور شفقت ہے۔ اور انہوں نے مل کر مجھ پر الومناٹی شو چلا۔ مجھے کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو جانوروں سے مارنے کی باتیں کرو، اور پھر کہتے ہیں کہ اپنی فیملی کو بددعائیں دو تاکہ تمہاری فیملی جانوروں سے مر جائے اور ہم ہنسیں۔ اور مجھے انہوں نے اتنی چالاکی کے ساتھ انہوں نے نام سکھایا، کہتے ہیں ماریا ثانیہ ناجیہ کاشف، پھر کہتے ہیں رشین بیئر اور ایشین بیئر اور ویسٹرن بیئر اور پتہ نہیں کون کون سے بیئر۔ یہ انہوں نے نعرہ لگایا، مجھے سکھایا ہے تاکہ میرے منہ سے نکلے اور ہم سارے ان جانوروں سے مر جائیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ فیملی کو رشین بیئر سے مارو۔ اس کے علاوہ مجھے کہا ہے کہ میری شرمگاہوں پر اتنی باتیں کی ہیں کہ پھر کہتے ہیں کہ اس کی پولیس سے ہم کہیں گے کہ ماریا کی شلوار اتارو اور نیوڈس بناؤ تاکہ یہ فل کنجری مشہور ہو جائے۔ پہلے میرے سینے کی نیوڈس آئی ہیں اور وہ مجھے دھوکہ مل رہا تھا، اس وجہ سے میرے سینے کی نیوڈس آ گئی ہیں۔ اب یہ نور جہان کہتی کہ اس کی شلوار اتارو، میرے لیے کہتی ہے، اور اس کی نیوڈس بناؤ یہ کہتی ہے۔ اور الومناٹی کو اس نے پیسے دیے تھے میرے سینے کے نیوڈس بنانے کے لیے، یہ نور جہان کے۔ اس کے علاوہ نور جہان لوگوں نے میرے نانا کی بیوی نانی کو مارا ہے جادو کے زور پر اور پیسے دے کر، اور میری دادی کو مارا ہے جادو کے زور پر اور پیسے دے کر، میرے دادا کو مارا ہے جادو کے زور پر اور پیسے دے کر۔ اس کے علاوہ ان لوگوں نے میرے ابو پر دل پہ تعویذ کیے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو اسٹنٹ لگ گئے ہیں اور پتہ نہیں کب تک زندہ رہیں گے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں نے میری امی کو جوس کے گلاس پلوائے تھے اور اس میں جادو تعویذ تھا۔ جب ایک دفعہ امی نے نہیں پیا تو کہتے ہمیں سمجھ آتی آپ نے جوس نہیں پیا ہے، روز ایک گلاس جوس کا یہ دیتی تھی نور جہان دیوار سے۔ اس کے علاوہ ہیرا اور شفقت نے مجھے پاگل بنایا۔ اچھا میں کہتی ہوں، لوگ کہتے ہیں پاگل پن ہے، چلو اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن پاگل پن میں آپ کو بتاتی ہوں، انہوں نے مجھے لیسن دیے ہیں کہ لوگوں کو ریچھو بیئر سے مارو۔ یہ لیسنز انہوں نے دی، انہوں نے کہا کہ اپنی فیملی کو بددعائیں دو۔ اب یہ چیزوں سے میں فیملی کو بددعائیں دینے لگ گئی تھی، پھر انہوں نے میں نے جب ان بددعاؤں پہ نہ کیا، انہوں نے کہا ہاں، اور یہ حضرت علی نے کہا، حضرت محمد نے کہا، اور یہ پتہ نہیں کس بزرگ نے کہا، وہ بزرگ کہاں، وہ تو فوت ہو چکے ہیں۔ اور یہ شیعہ کوہارٹ منگش نیبرز آڈیو لیک کر رہے ہیں، ان کی یہ آڈیو لیک انہی پر پلٹائی جائے اور ان کے بارے میں یہ کہا جائے کیونکہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ان لوگوں کو بخشے مت، ان لوگوں کی بخشش مت کریں۔ ان لوگوں نے اچھا پوری پولیٹیکل پارٹیز میں آپ سے 4 پولیٹیکل پارٹیز تھی، ANP، PTI، پیپل پارٹی اور PMLN۔ میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ 4 پولیٹیکل پارٹیز کے علاوہ باقی یہ 4 پولیٹیکل پارٹیز جو میں نے آپ کا بگاڑا کیا جو آپ لوگوں نے یہ میرے اوپر کیمپینگ اپنی چلائی ہے جانوروں کے تھریٹس کی؟ کیا بگاڑا آپ کو؟ اوپر سے مجھے کہا جاتا ہے کہ میں ساری کروں آپ لوگوں کو۔ یہ پولیٹیکل کیمپینگ چلا کے ہر قسم کی ٹریننگ مجھے دے دی، یہودی مذہب کی ٹریننگ دی، الومناٹی مذہب کی ٹریننگ دی، پھر کہتے ہیں پاکستان ہائے، پاکستان ٹوٹ جائے گا، ماریے ساری کرواؤ۔ مجھے جانوروں کے نام سکھا دیا، اب میری کیا آخرت؟ میرے منہ سے جانوروں کے نام نکلتے ہیں، میرے منہ سے جانوروں کے نام کی بددعائیں لوگوں کو نکلتی ہے، فیملی کو نکلتی ہے، اپنے لیے نکلتی ہیں۔ اب تو میں پاگل ہو چکی ہوں، میں تو ایک پاگل ہوں، میری اب کیا لائف؟ اور ان شیعہ کوہارٹ منگش نیبرز نے 4 پولیٹیکل پارٹیز کے کیمپینگ مجھ پہ چلائیں، اور عمران خان کا اللہ بھلا کبھی بھی نہ کر، اس نے
اپنی چپ میرے گلے میں آن کر دی. میں تو موٹاپے کے علاج کے لیے گئی تھی ڈاکٹر کے پاس. اس نے کہا عمران خان کی لیبارٹری میں جاؤ, وہاں سے تم بلڈ ٹیسٹ کرواؤ اور وہ مجھے رپورٹ دکھا. ہم نے اسے رپورٹ دکھائی ہے تو اب وہ کہتا ہے کہ یہ چپ اس نے عمران خان نے فوراً سے آن کر دی, جس کے ذریعے میری بات چیت شروع ہو گئی ہے شیعہ کوہاٹ بنگش نیبرز کے ساتھ, اور میں ان کو سننے لگی ہوں. مجھے مزید پاگل کیا ان لوگوں نے. اور اب کہتے ہیں کتوں کے ساتھ تمہارا ریپ کروائیں گے, اور یہ اسد بنگش کہتا ہے, اور یہ سارے کہتے ہیں شیعہ کوہاٹ بنگش نیبرز. پھر کہتے ہیں جانوروں کو تمہیں دے دیں گے, یعنی ریچھوں کو دے دیں گے مارنے کے لیے. یہ انہوں نے میری لائف کو کیا سمجھا ہو, یہ ہیں کون؟ یہ غیر سادات ہیں, اور یہ کنجر لوگ ہیں, یہ پخانہ کھانے والے لوگ ہیں, یہ اپنی بہنوں کے ساتھ سیکس کرتے ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں. اور پاک آرمی نے ان کو اتنی فل سپورٹ کیا ہوا ہے, اور لعنت بھیجتی ہوں میں پاک آرمی کے ان کاموں پر جو انہوں نے میرے ساتھ کیا. یہ سب کچھ پاک آرمی نے میرے ساتھ کیا, ایس پی آر نے میرے لیے ہے, جو میرا دماغ خراب ہو چکا ہے, میں ٹیررسٹ بن چکی ہوں. یہ سب کچھ ایس پی آر نہیں کر. ایس پی آر تم رسول اللہ کے سامنے جواب دے ہوگے, اور میں تم لوگوں کو کبھی بھی نہیں بخشوں گی. میں نے کہا تھا ہمارے ملک پاکستان کو چیریٹی دیں, اور وہ چیریٹی والی ویڈیوز ڈیلیٹ کروا دی ہیں علی بلال نے پی ایم ایل این کے کہنے پر. یہ پی ایم ایل این کی کمپین تھی جو مجھ پر چلائی ہے, جس کے ذریعے فیملی کو بدوائیں دو اور فیملی کو ریچوں سے مارو, اور جو ہے اپنے آپ کو ریچوں سے مارو اور بدوائیں دو, لوگوں کو بدوائیں دو. اور کھڑے ہیں پی ایم ایل این باتیں, اور باقی ساری علمناٹی کھڑی ہے باتیں سننے کے لیے کہ اس کی بدعاؤں پر ہم عمل کریں, اور لوگ بیچارے مارے جائیں گے جانوروں سے. میں تو اس لیے کہا ہے کہ میری بدعاؤں پہ عمل کرو, لیکن پھر بھی مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میری بدعاؤں پر عمل نہ ہو جائے, میری فیملی اور میں اور میرے لوگ کہیں پکڑے نہ جائیں جانوروں سے. لیکن پاکستان آرمی میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی. تم لوگوں کو پتہ تھا یہ سب میرے ساتھ ہو رہا, تم پاکستان آرمی نے یہ سب کروایا ہے. تم لوگوں کو ڈر نہیں لگتا اللہ سے؟ پاکستان آرمی, میں نے سنا پاکستان آرمی ساری کی ساری کفار ہے, اور کچھ قادیانی ہے, اور کچھ باقی مذاہب, اور زیادہ تر کفار ہیں, پیسے کمانے کے لیے کفار بن کے. اسرائیل کے نیشنل جو لوگ ہوتے ہیں وہ پاکستان کے پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ اور اسمبلی میں بیٹھ جاتے ہیں, اور پھر پاسپورٹ بنایا ہوتا ہے کہ یہ جو اسرائیل کے علاوہ باقی ہر جگہ پاکستانی جا سکتا ہے. تو یہ اسرائیل کے نیشنل کیا کر رہے ہیں پاکستان میں؟